یرمیہ اور اس کا 10واں باب جو 25 آیات پر مشتمل ہے۔ اے اسرائیل کے گھرانے، وہ کلام جو خداوند تم سے کرتا ہے سنو۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم دیگر اقوام کی روش نہ سیکھو اور آسمانی علامات سے ہراساں نہ ہو، اگرچہ دیگر اقوام ان سے ہراساں ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے آئین بطالت ہیں۔ چنانچہ کوئی جنگل میں کلہاڑی سے درخت کاٹتا ہے جو بڑھئی کے ہاتھ کا کام ہے، اور وہ اسے چاندی اور سونے سے آراستہ کرتے ہیں، اور اس میں ہتھوڑوں سے میخیں لگا کر اسے مضبوط کرتے ہیں تاکہ قائم رہے۔ وہ کھجور کی مانند مخروطی ستون ہیں، پر بولتے نہیں، ان کو اٹھا کر لے جانا پڑتا ہے کیونکہ وہ چل نہیں سکتے۔ ان سے نہ ڈرو کیونکہ وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ان سے فائدہ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اے خداوند، تیرا کوئی نظیر نہیں، تو عظیم ہے اور قدرت کے سبب سے تیرا نام بزرگ ہے۔ اے قوموں کے بادشاہ، کون ہے جو تجھ سے نہ ڈرے؟ یقیناً یہ تجھ ہی کو زیبا ہے، کیونکہ قوموں کے سب حکیموں میں اور ان کی تمام مملکتوں میں تیرا ہمتا کوئی نہیں، مگر وہ سب حیوان خسرت اور احمق ہیں۔ بتوں کی تعلیم کیا، وہ تو لکڑی ہیں۔ ترسیس سے چاندی کا پیٹا ہوا پتھر اور اوفاز سے سونا آتا ہے، جو کاریگر کی کاریگری اور سنار کی دستکاری ہے۔ ان کا لباس نیلا اور ارغوانی ہے، اور یہ سب کچھ ماہر استادوں کی دستکاری ہے۔ لیکن خداوند سچا خدا ہے، وہ زندہ خدا اور ابدی بادشاہ ہے۔ اس کے قہر سے زمین تھر تھراتی ہے، اور قوموں میں اس کے قہر کی تاب نہیں۔ تم ان سے یوں کہنا کہ یہ معبود جنہوں نے آسمان اور زمین کو نہیں بنایا، زمین پر سے اور آسمان کے نیچے سے نیست ہو جائیں گے۔ اسی نے اپنی قدرت سے زمین کو بنایا، اسی نے اپنی حکمت سے جہان کو قائم کیا، اور اپنی عقل سے آسمان کو تان دیا ہے۔ اس کی آواز سے آسمان میں پانی کی فراوانی ہوتی ہے، اور وہ زمین کی انتہا سے بخارات اٹھاتا ہے۔ وہ بارش کے لیے بجلی چمکاتا ہے اور اپنے خزانوں سے ہوا چلاتا ہے۔ ہر آدمی حیوان خصلت اور بے علم ہو گیا ہے، ہر ایک سنار اپنی کھودی ہوئی مورت سے رسوا ہے، کیونکہ اس کی ڈھالی ہوئی مورت باطل ہے، ان میں دم نہیں، وہ باطل فعل فریب ہیں، سزا کے وقت برباد ہو جائیں گی۔ یعقوب کا بکرا ان کی مانند نہیں، کیونکہ وہ سب چیزوں کا خالق ہے، اور اسرائیل اس کی میراث کا عصا ہے۔ رب الافواج اس کا نام ہے۔ اے محاصرے میں رہنے والی، زمین پر سے اپنی گھڑی اٹھا لے، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں اس ملک کے باشندوں کو اب کی بار گویا فلاخن میں رکھ کر پھینک دوں گا، اور ان کو ایسا تنگ کروں گا کہ جان لیں، ہائے میری خستگی، میرا زخم دردناک ہے، اور میں نے سمجھ لیا کہ یقیناً مجھے یہ دکھ برداشت کرنا ہے۔ میرا خیمہ غارت کیا گیا اور میری سب تنابیں توڑ دی گئیں۔ میرے بچے میرے پاس سے چلے گئے اور وہ ہے نہیں۔ اب کوئی نہ رہا جو میرا خیمہ کھڑا کرے اور میرے پردے لگائے، کیونکہ چرواہے حیوان بن گئے اور خداوند کے طالب نہ ہوئے، اس لیے وہ کامیاب نہ ہوئے، اور ان کے سب گلے تتر بتر ہو گئے۔ دیکھ، شمال کے ملک سے بڑے غوغا اور ہنگامے کی آواز آتی ہے، تاکہ یہودا کے شہروں کو اجاڑ کر گیدڑوں کا مسکن بنائے۔ اے خداوند، میں جانتا ہوں کہ انسان کی راہ اس کے اختیار میں نہیں، انسان اپنی روش میں اپنے قدموں کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اے خداوند، مجھے تنبیہ کر، پر اندازے سے، اپنے قہر سے نہیں، نہ ہو کہ تو مجھے نابود کرے۔ اے خداوند، ان قوموں پر جو تجھے نہیں جانتی اور ان گھروں پر جو تیرا نام نہیں لیتے اپنا قہر انڈیل دے، کیونکہ وہ یعقوب کو کھا گئے، وہ اسے نگل گئے اور چٹ کر گئے، اور اس کے مسکن کو اجاڑ دیا۔